قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين رواه النسائی۔ صراط مستقیم کی بات چل رہی تھی کہ یہ اسلام ہے اور سیدھا راستہ ہے، دائیں اور بائیں جتنے راستے ہیں وہ گمراہی کے راستے ہیں، اور دائیں اور بائیں جو گمراہی کے راستے ہیں ان کی طرف لے جانے والے اعمال کیا ہیں ان کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ایک تھا کہ تشدد گزر چکا، تشدد جہاں تشدد نہیں ہے وہاں تشدد، اور جہاں تساہل نہیں ہے، بہت زیادہ نرمی نہیں ہے وہاں بہت زیادہ نرمی اختیار کرنا، جہاں نہیں ہے وہاں کی بات ہو رہی ہے۔ جہاں تشدد نہیں ہے وہاں تشدد اگر اختیار کریں گے وہ صراط مستقیم سے باہر کام ہے۔ اسی طرح بہت زیادہ نرمی، جہاں نرمی نہیں ہے وہاں بہت زیادہ نرمی اختیار کریں گے تو بھی آپ صراط مستقیم سے باہر والا کام کر رہے ہیں گویا۔ تو ایک کام یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جو صراط مستقیم سے نکال دیتا ہے انسان کو، ایک ہے غلو فی الدین، یا غلو کے اپوزٹ جو ہے تقصیر۔ تو غلو فی الدین کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بڑے واضح الفاظ میں کہ ایاکم والغلو فی الدین، اے لوگو دین کے معاملے میں، دینی امور میں غلو کرنے سے بچو۔ کیوں بچو؟ مجھے بھی بتا دی۔ تم سے پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کی ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ دین کے اندر، بلکہ بنیادی سبب تھا کہ وہ دین کے اندر غلو سے کام لیتے تھے۔ غلو کیا ہے یہ بھی جان لینا چاہیے، کیونکہ مفہوم صحیح طور پر ہم جب نہیں سمجھتے ہیں تو سامنے والا جو غلو کر رہا ہوتا ہے اس کو غلو نہیں سمجھتا ہے، کوئی اور معنی دے دیتا ہے، محبت کا معنی دے دیتا ہے، کوئی اور اس کی مطلب تعظیم کا معنی دے دیتا ہے۔ تو غلو کا معنی یہ ہے، دیکھیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ ہے، ماں باپ کا جو درجہ ہے، اس درجے سے اٹھا کر کے اللہ کے درجے میں، یا اس درجے سے اٹھا کر کے اور اوپر کر دیا جائے، یہی غلو ہے۔ دین کے اندر یہی غلو ہے۔ علماء کا مقام جو ہے، ان کے مقام کو اگر ہم پہچانتے ہیں، اسی کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اس سے اگر اٹھ کر کے جو علماء کا مقام ہے ہی نہیں، وہ مقام اٹھ کر کے ان کو مقام دینے لگیں تو وہی غلو ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو پچھلی امتیں تھیں وہ غلو کے سبب ہلاک ہوئی۔ غلو کے سبب کیسے ہلاک ہوئی؟ آپ دیکھیں، جب نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو تھے، جب ان کے اچھے لوگ انتقال کر گئے، جو اچھے لوگ تھے، نیک و صالح لوگ تھے، تو نیک و صالح لوگوں کے متعلق اسلام کا حکم کیا ہے کہ ان کا نام لیا جائے تو ان کے لیے دعائیں دی جائیں، ان کو دعائیں دی جائیں، دعاؤں میں یاد کیا جائے، اور ان کے نقش قدم پر اچھا کام جو انہوں نے کیا ہے ان کے نقش قدم پر چلا جائے۔ تو یہ کام کرنے کے بجائے کیا کر لیا ان لوگوں نے؟ شیطان کی رہنمائی میں ان کی مورتیاں بنا لی، مورتیاں بنا کے رکھ ڈالا۔ ان لوگوں نے تو عبادت نہیں کی، لیکن ان کے بعد کی نسل جو آنے والی تھی، کس لیے یہ مورتیاں بنائی گئی تھی نہیں معلوم، جب تو وہ ان کی عبادت میں مبتلا ہو گئے۔ تو دیکھیے، بڑوں کا جو عزت و احترام وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس کے ہم اہتمام کا حکم دیتے ہیں، برتنے کا حکم دیا جاتا ہے، اسلام کا حصہ ہے، لیکن اس سے اوپر اٹھا دیا جائے، یہی غلو ہے، اور یہ بہت خطرناکیہ جنم دیتا ہے۔ دیکھیے ان لوگوں نے اپنے صالحین اور علماء کے متعلق اتنا غلو کر دیا کہ ان کی مورتیاں بنا لی، اس لیے تاکہ جو ہم دیکھیں گے ان کے چہروں کو تو ان کی طرح عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بغیر مورتیوں کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، نقش قدم پر نہیں چلا جا سکتا تھا، لیکن جب شیطان کی رہنمائی انہوں نے اختیار کی تو شیطان نے دیکھیے غلو فی الدین کے اندر داخل کر کے انہیں شرک مبتلا کر، یہی شرک کا سبب ہے۔ دیکھیے اولیاء و صالحین کے متعلق جو بھی اولیاء و صالحین کے دعوے دار ہیں، بہت یہ کہتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں، حقیقت میں ہم ہی ان کے محبت کرتے ہیں، انبیاء سے ہم حقیقت میں محبت کرتے ہیں، دراصل وہ محبت نہیں کرتے ہیں، غلو کو محبت سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب جو محبت کرتا ہے انہوں نے معنی کو تبدیل کر دیا ہے۔ غلو جو ہے بہت زیادہ بڑھ جانا، اس کو جب محبت کا نام دے دیا
تو محبت کرنے والے ان کی نظر میں یہ محبت کرنے والے نہیں رہے، یہ گستاخ ہو گئے، گستاخ رسول ہو گئے، گستاخ اولیاء ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے محبت کو اتنا اوپر بڑھا دیا، ان کے ہاں جو محبت کو جانچنے کا سمجھنے کا جو پیمانہ ہے اتنا ہائی لیول کا ہو گیا کہ اگر نبی کو، انبیاء کو، صالحین کو، اولیاء کو اگر اللہ کا درجہ نہ دیا جائے تو کیا ہے؟ وہ گستاخی ہے، محبت کرنے والا نہیں۔ تو یہی دیکھیے، معیار جب بدلتا ہے تو لوگوں کے نظریات بدل جاتے ہیں۔ اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو یہ معیار آتا ہے تو اس معیار کے پیچھے کیا ہوتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ لیں، وہ سارے کائنات میں تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، جو چاہیں بدل سکتے ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ تو ہم نے بنا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا درجہ دے دیا۔ تو یہی کیا ہے؟ غلو فی الدین ہے، اور یہی شرک ہے، اور یہ شرک کے دروازے کھولتا ہے، ہزار دروازے کھولتا ہے، ایک دروازے نہیں کھلتا، ہزاروں دروازے اس سے کھلتے ہیں۔ کوئی چیز اپنی اصل حالت پر باقی نہیں رہتی ہے، اصل حالت پر باقی نہیں رہتی ہے۔ تو اس لیے غلو فی الدین سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ جب ان لوگوں نے، جیسے کفار مکہ تھے، اس سے پہلے یہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم تھے، لیکن اپنے صالحین کے یا بتوں کی پرستش میں دھیرے دھیرے اتنا غلو کر گئے کہ جو ان کی پرستش نہیں کرتا وہ صحیح دین پہ ہی نہیں۔ جب غلو ہوتا ہے تو اصل چیز ختم ہو جاتی ہے، بہت زیادہ حد سے بڑھ جاتا ہے انسان کسی معاملے میں، جہاں نہیں ہونا چاہیے، نہیں بڑھنا چاہیے، تو اصل چیز ختم ہو جاتی ہے، اور برائی جو ہے، غلط چیز جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے، اور اسی کو لوگ درست سمجھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی کی امتیں غلو کے سبب ہلاک ہوئی۔ کیوں؟ وہ غلو کے سبب ہی شرک میں مبتلا ہوئی تھی، شرک میں، بدعات میں، خرافات میں غلو ہی کے سبب مبتلا ہوئی تھی، اسی لیے وہ شرک کے سبب یا غلو کے سبب ہلاک ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم غلو سے بچو، کیونکہ یہ ہلاکت کا سبب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اہل کتاب کے متعلق بھی کہا تھا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اے اہل کتاب جن کے پاس کتاب نازل ہوا ہے، یہود و نصارہ، کہ تم دین کے معاملے میں غلو سے کام نہ لو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق وہی بات کہو جو حق ہے۔ حق سے اگر ہٹتا ہے تبھی غلو ہوتا۔ دیکھیے، اللہ نے کہا حق کو اگر لازم پکڑو گے تو غلو نہیں ہوگا، حق سے اگر پھرو گے تو غلو بھی آئے گا، تقصیر بھی آئے گی، تشدد بھی آئے گا، تساہل بھی آئے گا، اور یہیں سے ساری برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں، ساری برائیوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ بند کر دیا ہے۔ اور ایک بہت بنیادی چیز یہ ہے، سمجھنے کی چیز ہے، ٹھیک ہے ہم نے یہ دنیا کے اندر ہم ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوں گی، لیکن کیا ہے کہ ان چیزوں پر روک کیسے لگایا جائے۔ ہوگی، یہ دنیا ہے، دنیا کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں، لیکن اس پر روک کیسے لگایا جائے، یہی ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ غلو ہے، تقصیر ہے، کسی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے، علماء کی شان میں گستاخی کرے، علماء سے محبت ہے، علماء کا عزت و احترام ہے، ائمہ مساجد کا جو امامت کرتے ہیں ان کا عزت و احترام ہے، کوئی ان کے درجے میں عوام الناس نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر عوام الناس کو ان کے درجے میں رکھ دیا جائے، یہ غلو ہے، اور علماء کے مقام کو گھٹا کر کے عوام الناس کے درجے میں رکھ دیا جائے، یہ تقصیر ہے، ان کی تنقیص ہے، بے عزتی ہے ان کی۔ تو یہ تنقیص بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تنقیص ہو، کہ اللہ رب العالمین کی کتابوں کے شان میں تنقیص ہو، یا رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے معاملے میں تنقیص ہو، علماء کے درجے میں تنقیص ہو، عام مسلمانوں کے درجے میں تنقیص ہو، انسلٹ ہو، بے عزتی کی جائے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ دونوں اسلام کے خلاف ہے، دونوں اسلام کے خلاف ہے۔ لیکن اس پر روک کیسے لگائی جائے؟ بہت چھوٹی چیز ہے، بہت چھوٹی چیز ہے، اس پر روک ہر کوئی لگا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی نے دیکھیے فرمایا، قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اے اہل کتاب جنہیں کتاب دیا گیا ہے، یہود و نصارہ، جان لو اس میں مسلمان کے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو محفوظ کر دیا کہ اے لوگو، اہل کتاب، تم دین کے معاملے میں غلو نہیں کرنا، جو حق نہ ہو اس کو حق نہیں بنا دینا، بڑھا نہیں دینا۔ پھر کہا وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے قوم کی پیروی نہیں کرنا۔ تو دیکھیے، اصلاح ہوگی، آپ خواہشات نفس کی پیروی کو چھوڑ کر کے
صراط مستقیم جس طرف آپ کو رہنمائی کرتا ہے، اسلام جو رہنمائی کرتا ہے اس کو آپ اختیار کر لیں گے تو یہ سارے جو جھمیلے، یہ سارے جو گمراہیاں ختم۔ آسان ہے اصلاح، بہت آسان ہے۔ آپ اپنے دل کی مت سنیں، دل آپ کو بہت دھوکہ دیتا ہے، شیطان کے وسوسے چلتے رہتے ہیں، ہمیشہ چلتے رہتے ہیں، اس کی مت سنیں۔ آپ کوئی بھی معاملہ پیش آئے دیکھیں اس میں قرآن و حدیث کی رہنمائی کیا ہے، وہ اگر اختیار کر لیں گے آپ ان تمام گمراہیوں سے بچ کر کے صراط مستقیم پر قائم رہیں گے۔ یہ سب سے آسان نسخہ ہے، اللہ رب العالمین نے بھی اس آیت میں اس کو ذکر فرما دیا ہے، کہ اس لیے ہمیں اس کے اہتمام کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور مسلمان بنے رہنا ہے تو آسان کام یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاریں، خواہشات نفسانی کے مطابق۔ یہی گمراہ کرتا ہے، یہی آپ کے دل میں یہ اچھا ہے۔ خواہشات نفسانی کی پیروی یہ ہے کہ آپ کو کوئی چیز اچھی لگے لیکن کیوں اچھی لگ رہی ہے آپ کو معلوم نہیں، آپ کے دل کو اچھا لگ رہا ہے لیکن کیوں اچھا لگ رہا ہے، آپ کے دل کو لگا ایسا کرنا چاہیے لیکن کیوں کرنا چاہیے یہ آپ کے دل میں نہیں ہے، ریزن نہیں معلوم، تو یہی نہیں ہے تو آپ سمجھیں یہ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ اور اگر یہ ہے ہم کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ کتاب و سنت کی رہنمائی موجود ہے تو آپ گمراہی سے بچ گئے، خواہشات نفسانی کی پیروی سے بھی بچ گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔